وہ یقین کا نیا سفر، تحریر فرق اشتیاق، قسط نمبر 13۔ پھر ان دنوں جب میں اپنی زندگی سے مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی، اچانک ہی ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ رمیز ناصر نام تھا اس کا۔ میری پہلی مرتبہ اس سے اتفاقاً ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی۔ وہ فون کہیں اور کر رہا تھا، لیکن غلطی سے فون ہمارے گھر مل گیا تھا۔ اس وقت اس نے شائستگی سے معذرت کر کے فون بند کر دیا تھا، مگر اگلے روز جب اس کا دوبارہ فون آیا اور اتفاق سے میں نے ہی اٹینڈ کیا، تو وہ مجھ سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں جوانی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ رہی تھی۔ 14.5 سال کی عمر میں مرد اور محبت دونوں ہی میری سمجھ سے باہر کی چیزیں تھیں، مگر پھر بھی مجھے اس کی باتیں سن کر کچھ مختلف سے محسوسات پیدا ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ مجھے جتنے گھٹے ہوئے ماحول میں رکھا گیا تھا، وہاں ابی اور بھائیوں کے علاوہ کسی مرد کا میری زندگی میں کہیں کوئی گزر نہیں تھا، مگر اپنی دوستوں سے ان کے کزنز اور دیگر رشتہ داروں کے حوالے سے ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ نے اتنا تو سمجھا دیا تھا کہ ماں باپ اور بہن بھائیوں سے محبت کے علاوہ ایک اور محبت بھی ہوتی ہے، اور وہ شاید سب محبتوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ میں اس کی باتوں کے جواب میں کچھ بول تو نہیں پائی تھی، مگر لائن ڈسکنیکٹ نہیں کی۔ میری خاموشی کو میری رضامندی جان کر اس نے اس سے اگلے روز اور پھر اس سے اگلے روز، یعنی یہ کہ روزانہ فون کرنا شروع کر دیا۔ اس کے فون کا مخصوص ٹائم تھا جو میں نے ہی اسے بتایا تھا۔ دوپہر میں ابی، ریحان بھائی اور فرمان بھائی تو گھر پر ہوتے نہیں تھے، اور شیما بھابی اور نجمہ بھابی بھی اپنے اپنے کمروں میں سو رہی ہوتی تھیں۔ باقی رہے بچے تو وہ اپنا ہوم ورک کرنے یا کھیل کود میں مصروف ہوتے، اور اس طرف توجہ ہی نہ دیتے کہ لاؤنج پہ بیٹھ کر اتنی آہستہ آواز میں کس سے باتیں کر رہی ہوں۔ شروع میں مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں پکڑی نہ جاؤں، مگر آہستہ آہستہ میں اس روٹین کی عادی اور بے خوف ہوتی چلی گئی۔ وہ لاہور کا رہنے والا تھا اور کراچی میں جاب کی وجہ سے رہ رہا تھا۔ اس کی فیملی وہیں تھی اور وہ یہاں احساس تنہائی کا شکار تھا۔ اس کے بھی میری طرح زیادہ دوست وغیرہ نہیں تھے، اور وہ مجھ سے اپنے گھر والوں کی باتیں کرتا تھا، اپنے بہن بھائیوں کے قصے سناتا، اور میں اسے اپنے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی۔ وہ تمام باتیں جو مجھے دن رات احساس تنہائی اور گھٹن کا شکار کیے رکھتی تھیں، وہ سب میں اس سے شیئر کر کے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتی تھی۔ وہ میری دوستوں کی طرح میرا مذاق نہیں اڑاتا تھا، بلکہ مجھ سے ہمدردی کرتا ابی اور گھر والوں کے رویے پر، ان لوگوں کو ظالم اور مجھے مظلوم قرار دیتا، اور کہتا کہ میرا حوصلہ ہے جو میں اتنے جبر و استبداد میں زندگی گزار رہی ہوں۔ ہفتے بھر میں ایک چھٹی والا دن ایسا ہوتا تھا جب ہم بات نہ کر پاتے تھے، اور اس ایک دن بات نہ کرنے پر مجھ پر جھنجھلاہٹ سوار ہوتی سو ہوتی، مگر وہ مجھ سے بڑھ کر بےتاب نظر آتا۔ ایک دن تمہاری آواز نہ سنوں تو دل بے چین ہو جاتا ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اگلے روز آفس آ کر بھی سب سے لڑنے کو دل چاہنے لگتا ہے، بلا وجہ غصہ آتا ہے۔ اوف زوبیہ، تم نے تو مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ وہ انتہائی بے بسی سے یہ جملے بولتا مجھے کسی اور ہی دنیا کی سیر کرانے لگتا۔ کیا میں زوبیہ خلیل کسی کے لیے اتنی اہم بھی ہو سکتی ہوں، جس سے کوئی دوستی کرنا پسند نہیں کرتا، جس کا سب مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے دور دور رہتے ہیں؟ ایسی لڑکی کے لیے وہ ایک شخص اتنی بری طرح دیوانہ ہو رہا ہے۔ وہ اپنی خوش بختی پر ناز کرنے لگی تھی۔ اب گھر والوں کے رویے میرا دل نہیں دکھاتے تھے۔ اسکول اور پڑھائی پہلے کون سی مجھے بہت پسند تھی، اب تو اور بھی ان سب سے دھیان ہٹ گیا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے ملنے کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں نے انکار کیا، اس لیے نہیں کہ میں اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ اس لیے کہ میرے اوپر گھر والوں کا خوف سوار تھا۔ مگر اس کا اصرار بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ناراض ہونے لگا تو میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ شیما بھابی سے میں نے اپنے کلاس فیلو کے گھر جانے کی بات کی، جس کا گھر ہم سے اگلی گلی نہیں تھا۔ میرا فزکس کا جرنل مصباح کے پاس رہ گیا ہے، اگر اس سے لا کر پریکٹیکل نہیں اتارا تو کل میم سے بہت ڈانٹ پڑے گی۔ جھوٹ بولتے ہوئے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، مگر حیرت انگیز طور پر انہوں نے نہ تو کسی حیرت کا اظہار کیا اور نہ ہی کوئی سوال جواب، اور بڑے اطمینان سے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ گھر کے قریب بنے اس پارک میں بھری دھوپ میں کسی سے سامنا ہونے کا خوف نہیں تھا۔ سخت ترین گرمیوں میں کس کا دماغ خراب تھا کہ پارک میں لو کے تھپیڑے کھانے آتا۔ وہ بینچ پر بیٹھا میری راہ تک رہا تھا۔ میں نے خیالوں ہی خیالوں میں اس کا جیسا خاکہ بنایا تھا
وہ اس سے بھی بڑھ کر ہینڈسم تھا۔ مجھے اس سے بہت جھجک محسوس ہو رہی تھی اور وہ مسلسل میری تعریفیں کر رہا تھا۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ خوبصورت آواز والی یہ لڑکی دکھنے میں اتنی ہی حسین ہوگی۔ وہ والہانہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور میں شرمائی لجائی اپنی تعریفیں سن رہی تھی، مگر اس سب کے ساتھ ساتھ بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، اس لیے اس کے بہت روکنے کے باوجود بھی بہت جلدی اٹھ گئی تھی۔ گھر واپس آ کر سارا دن اسی منظر کو سوچتی رہی تھی، اس کی والہانہ نگاہیں اور پیار بھری باتیں۔ تم سے ملنے کے بعد تو میں تمہارا اور بھی دیوانہ ہو گیا ہوں۔ سچ زوبیا، اب تمہارے بغیر جیا نہیں جاتا۔ اب کی بار لاہور جاؤں گا تو امی سے تمہارے بارے میں ضرور بات کروں گا۔ تمہارے ابھی تو ہماری شادی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے نا؟ کہیں ایسا ہو کہ امی ابو آئیں اور تمہارے ابی انہیں ٹکا سا جواب دے دیں۔ وہ فون پر مجھ سے مختلف خدشات کا اظہار کر رہا تھا۔ ابی کو ماننا پڑے گا، ضروری تو نہیں کہ ساری زندگی ان کے ظلم سہتے ہوئے گزاروں۔ میرے اندر ایک باغی لڑکی پیدا ہو گئی تھی جو مجھے ابی سمیت سارے زمانے سے ٹکرا جانے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ ہاں، پھر میں بھی نجمہ بھابی کی طرح اپنی پسند سے شاپنگ کیا کروں گی، ٹی وی دیکھوں گی، فلمیں دیکھوں گی، اپنی مرضی کی کتابیں پڑھوں گی۔ کوئی صبح شام مجھ پہ تنقیدیں نہیں کرے گا۔ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی، اور وہ بھی رمیز کے ساتھ۔ وہ بے پناہ خوبرو بندہ جو مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، اس کی سنگت میں میری زندگی کتنی خوشگوار گزرے گی۔ وہ تو کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرے گا، بس ہر وقت صرف مجھ سے پیار کی، خوشیوں کی اور محبتوں کی باتیں کیا کرے گا۔ کیا بات ہے زوبی پھوپھو، آپ اکیلے اکیلے کس بات پر ہنس رہی ہیں؟ ہینا کی بات پر میں ایک دم چونک گئی تھی۔ رمیز کو سوچتے سوچتے شاید میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، اور میرے برابر میں بیٹھی ہوم ورک کرتی ہینا پتہ نہیں کیسی یہ چیز نوٹ کر لی تھی۔ بیٹا، آج کل آپ کی پھپھو لگتا ہے اسکول میں روزانہ ایک پیریڈ لطیفوں کا بھی اٹینڈ کر کے آتی ہیں۔ میں 15-20 روز کے لیے لاہور جا رہا ہوں، پلیز جانے سے پہلے ایک بار مجھ سے مل لو۔ دیکھو، انکار مت کرنا۔ وہ باقاعدہ منتیں کر رہا تھا۔ اس کی محبت نے مجھے بہت بہادر بنا دیا تھا، مگر میں پھر بھی خود میں اتنا حوصلہ نہیں پا رہی تھی کہ اس سے ملوں، وہ بھی اس کے گھر پر۔ بہت اصرار کے جواب میں نے پارک میں ملنے کی بات کی تو وہ اس نے فوراً مسترد کر دی۔ پارک میں ملنا بھی کوئی ملنا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چوری کر رہے ہیں، کہیں کوئی دیکھ نہ لے کی تلوار سر پر لٹکی رہتی ہے۔ گھر پر ملیں گے تو اطمینان سے بات تو کر سکیں گے۔ میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر وہ اتنے سارے دنوں کے لیے چلا جائے گا، وہ بھی میرے خلاف دل میں شکوہ اور ناراضگی لیے۔ مجھے نیم رضامند دیکھ کر اس نے خود ہی آنے کے لیے مناسب وقت، یعنی جب مجھے گھر میں ابی وغیرہ کا خوف نہ ہو، اور شیما بھابی سے کیا جانے والا بہانہ بھی بتا دیا۔ بات کرتے کرتے مجھے پیچھے کچھ آہٹ سی سنائی دی تو میں اسے ہولڈ کروا کر لانچ سے اٹھ کر ڈائننگ روم کی طرف آئی۔ لاؤنج اور ڈائننگ روم کے بیچ کوئی دروازہ نہیں تھا، بلکہ بہت خوبصورت جالی کے سفید پردوں سے دونوں کو الگ الگ کیا گیا تھا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈائننگ روم سے آگے بنے کچن میں ماسی برتن دھو رہی تھی۔ میں مطمئن ہو کر واپس آ گئی تھی۔ مقررہ وقت پر میں پارک پہنچ گئی تھی، جہاں سے وہ مجھے بائک پر بٹھا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ مین روڈ کے دوسری طرف جو اپارٹمنٹس بنے ہوئے تھے وہ ان میں ہی رہتا تھا۔ اس کا 2 کمرے کا فلیٹ مجھے اپنے عالیشان گھر سے کہیں زیادہ اچھا لگا تھا۔ وہ ایک کمرہ ڈرائنگ ڈائننگ کے طور پر اور دوسرا بیڈ روم کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ مجھے لے کر وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ مجھے بیٹھنے کے لیے کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی جس کا بیچوں بیچ کیک رکھا ہوا تھا۔ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر وہ میرے برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔ خوبصورتی سے سجے سجائے اس کیک پر لکھا ہیپی برتھ ڈے ٹو زوبیا پڑھ کر میں کتنی دیر تک سکتے کی کیفیت میں بیٹھی رہی تھی۔ اس نے میری سالگرہ کا دن یاد رکھا، نہ صرف یہ کہ یاد رکھا بلکہ اسے سیلیبریٹ کرنے کا اہتمام بھی کیا۔ ساری زندگی میں کبھی کوئی میری سالگرہ نہیں منائی گئی تھی۔ اب بھی تو دوسروں کے گھر ہونے والی برتھ ڈے پارٹیز میں شرکت کرنا پسند ہی نہ کرتے تھے۔ کیک کاٹو، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مجھے مارے خوشی کے رونا آنے لگا تھا۔ میں نے کیک کاٹا تو اس نے خوبصورت ریپنگ پیپر میں لپٹا گفٹ اور محبتوں کے بھرپور اظہار میں ڈوبا کار مجھے دیا۔ زندگی کے 14 سال تو واقعی قید با مشقت کاٹی تھی، یہ 15واں سال واقعی مختلف تھا۔
मेरी 15वीं सालगिरह जो मैं उसके साथ मना रही थी। मैं उस सब में इतनी खुश और मगन थी कि मुझे एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि वो मेरे इतने करीब क्यों बैठा है, उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर क्यों रखा हुआ है और वो मुझे इतनी बदली हुई निगाहों से क्यों देख रहा है। आओ आराम से बेड पर बैठकर बातें करते हैं। उसने मेरा हाथ पकड़कर उठाया तो मैं बगैर कोई एतराज के उसके साथ उठ गई थी। मुझे ये पता था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और थोड़े दिनों बाद मुझसे शादी कर लेगा, मगर उससे ज्यादा औरत और मर्द का रिश्ता क्या होता है मैं नहीं जानती थी। मगर फिर भी मुझे उसके इतना करीब बैठने पर अचानक घबराहट होनी शुरू हो गई थी। मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, मगर मुझे उसकी निगाहों से एकदम खौफ आने लगा था। मैं घर जाऊंगी, मैं खौफ में घिरी बमुश्किल बोल पाई थी। अभी से? अभी तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और ये तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और तुम डर कर मुझे ये एहसास दिला रही हो कि तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं। वो मखमूर निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे बदस्तूर दूर बैठा और घबराया हुआ देखकर वो इसी जादुई लहजे में बोला। इसी वक्त धार से कमरे का दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया। हम दोनों ने ही गड़बड़ाकर दरवाजे की तरफ देखा था। रेहान भाई और फरमान भाई को वहां देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। वो दोनों कहर आलूद निगाहें मुझ पर डालकर रमीज पर पल पड़े थे। वो बमुश्किल खुद को उनकी गिरफ्त से छुड़ा पाया था। जलील कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगा। फरमान भाई दोबारा आगे बढ़े तो वो 2 कदम पीछे हटते हुए तंजिया अंदाज में बोला, मैं जबरदस्ती नहीं उठा कर लाया तुम्हारी बहन को, ये अपनी मर्जी से यहाँ आई है। बड़े गैरत वाले बनते हो, अपनी बहन तो संभाली नहीं जा रही जो मुझसे चोरी छुपे मिलती है। अरे इसको तो अगर मैं ये कहता कि मेरे साथ घर से भाग चलो या कोर्ट मैरिज कर लो तो ये तो वो भी कर लेती। एक गैर मर्द के घर से अगर एक लड़की बरामद हो, वो भी इस तरह के, ना तो वो चीख चिल्ला रही है न रो पीट रही है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से वहां आई है। वो इस्तेज़ाइया अंदाज में बोलकर अपने मुंह से निकलने वाला खून साफ करने लगा था। ये रमीज मेरे बारे में किस तरह से बोल रहा है? वो भाइयों को देखकर डर गई थी, मगर रमीज के मुंह से तुम्हारी बहन, मर्जी, जबरदस्ती के अल्फाज सुनकर साकित खड़ी रह गई थी। वो हाथों की कमीज से शिकने दुरुस्त कर रहा था, जबकि रेहान भाई और फरमान भाई एकदम ढीले पड़ गए थे। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट करें।